زندگی میں بعض دفعہ نا ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ ایک بند گلی میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے، کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو ان مسائل کا کوئی حل نظر نہیں آتا، گھر میں بے سکونی ہو جاتی ہے، دل پریشان ہوتا ہے، یا عبادت میں دل نہیں لگتا، اور انسان نا اپنے آپ کو اندر سے کمزور محسوس کرتا ہے۔ تو ایسے وقت میں نا سب سے پہلی چیز جو کرنی چاہیے وہ ہے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اس سے جو آپ کے دل کو سکون قرآن پاک سے مل سکتا ہے نا، وہ دنیا کی کسی چیز میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ تو آج کی ویڈیو میں نا بات کریں گے ہم سورہ بقرہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور اس کے فضائل کے بارے میں۔ لیکن سب سے پہلے ایک بات یاد رکھے گا کہ یہ کوئی جادوئی نسخہ نہیں ہے کہ صرف ایک مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں ایک دن اور آپ کو فوراً نتیجہ مل جائے۔ اللہ کا کلام ہے، اسے ایمان، سمجھ، اخلاص اور عمل کے ساتھ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کریں گے کہ آپ نے سورہ بقرہ کس طرح سے پڑھنی ہے، اسے کیا فضائل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ اپنی ایک بہن کی سٹوری بھی شیئر کروں گی۔ انہوں نے مجھے ان باکس کی اپنی سٹوری، انہوں نے کہا کہ آپ یہ اپنی ویڈیو میں شیئر کیجئے کہ کس طرح سے ان کے گھر میں کیا مسائل تھے، جادو کے حالات تھے، اور گھر میں بالکل بے چینی، بے سکونی تھی، کام بنتے بنتے رک جاتے تھے، اور سورہ بقرہ کی مسلسل تلاوت سے ان کے گھر میں یہ مسائل حل ہوئے اور الحمدللہ ان کے گھر میں سکون آنا شروع ہوا۔ تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات ہوگی۔ چینل پہ نئے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ جو لوگ، ایک چیز اور بتا دوں، ویسے تو ادھر ادھر کی ویڈیوز ہم لوگ پوری دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایسی جو ویڈیو آتی ہے نا، جو میں کسی استغفار کے حوالے سے یا کوئی صورتیں آیت کچھ بھی ایسا شیئر کرتی ہوں، پھر کچھ لوگوں کو مطلب، باقی تو میرے سارے ماشاءاللہ سننے والے بہت اچھا مجھے رسپانس دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ جی اتنی لمبی ہے آپ نے بتا دی، تو اگر کسی کو پرابلم ہے تو پلیز وہ بے شک ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں، کہ 14 منٹ کی ویڈیو ہے، اس میں ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتاؤں گی۔ تو ہوپ فلی سب لوگوں کے لیے ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے، سوائے ان چند لوگوں کے جن کا مقصد صرف کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے۔ تو چلیں جناب، اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو باقاعدہ سے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو ہے نا، وہ آپ کی نیت ہے۔ جب بھی آپ کوئی بھی کام کرنے لگیں، اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا کے لیے، ہدایت کے لیے اور قرب حاصل کرنے کے لیے نا، تو بس بہترین نیت یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام اس وجہ سے پڑھ رہی ہوں۔ صرف اس نیت سے نہ پڑھیں کہ میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، بلکہ یہ سوچیں کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہی ہوں، اس کی بات سمجھنے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے۔ سیکنڈلی، قرآن پاک کو تجوید، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور تیسری چیز کہ کوشش کریں ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ بہرحال عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو اردو میں ترجمہ ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں اس کا اصل مقصد، اس کے اصل معنی، وہ سب چیزیں ہمیں سمجھ آئیں گی، اور پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ہاں اس میں کیا کہا گیا۔ تو اچھا، پھر ایک اور چیز بتاؤں، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی سورہ بقرہ ظاہر ہے ایک لمبی صورت ہے، قرآن پاک کی سب سے طویل صورت ہے، تو ایک نشست میں نہیں مکمل پڑھ سکتے، تو کیا ہم اس کو مختلف ٹائم پہ پڑھ لیں، حصوں میں بانٹ کے پڑھ لیں، کچھ حصہ صبح میں، کچھ دوپہر میں، کچھ شام میں؟ بالکل ایسے آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 دن پہ ڈیوائڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگی کا حصہ بنے۔ دیکھیں، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو نا قبروں کی طرح نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو سوچیں اپنے گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پردے بدلتے ہیں، فرنیچر نیا لے لیا جناب، آج کل مارکیٹ میں بڑے اچھے سے خوشبو آئی ہوئی ہے جو آپ اپنے گھروں میں جن کو لگا لیتے ہیں تو گھروں میں سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے، لیکن ہمارے گھر کی اصل خوبصورتی نا اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں سب سے پہلی چیز تو کہ اپنے گھروں میں نا روز صبح اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت لگائیں، سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیں۔ یہ چیز بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس کے میں آپ کو بتاؤں، یہ میں خود بھی کرتی ہوں الحمدللہ، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ پتہ ہے، صبح نا جب آپ کے کان میں تلاوت آئے گی نا، خاص طور پہ سورہ بقرہ، میں کہتی ہوں آپ کے گھر سے ساری نیگیٹیوٹیز نکلیں گی، آپ کے گھر میں پازیٹیوٹی آنا شروع ہوگی، آپ کو اپنے گھر میں سکون نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بات لازمی ہے کہ اس کو اپنے گھر میں آپ اس طرح سے ضرور روٹین میں شامل کریں، اپنے پڑھنے کی روٹین میں بھی اور سننے کی روٹین میں بھی۔ اچھا، اس کے لیے نا قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنے تو کوئی مشکل نظام بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، صبح میں لگا لیں، دن کا ایک ٹائم آپ کوئی بھی مقرر کر لیں، اور فون کو سائلنٹ کر دیں، بچوں کو بھی کچھ دیر کے لیے مصروف کریں اگر بچوں کے ٹائمنگز ہیں اس ٹائم۔ جیسے بچے اسکول گئے ہیں تو پھر تو صبح میں بڑی آسانی ہے، آپ نے چند منٹ نکالنے ہیں اور آپ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ گھر کے تمام افراد اگر بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، تو یہ بہت آپ کے گھر کے پریشانیاں، مسائل حل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو لگتا ہے گھر میں کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، کوئی نظر بد ہے، یا رزق کی کمی ہے، مالی مشکلات ہیں، وہ سب پریشانیاں اس سے حل ہو جاتی ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں ان بہن کی جنہوں نے مجھ سے اپنی یہ سٹوری شیئر کی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں۔
لوگوں کو بتائیں. تو بات شروع کرتے ہیں انہی کی زبانی. تو انہوں نے کہا کہ جی میں بہت اچھی گھرانے میں میری شادی ہوئی اور میرے گھر میں سب کچھ تھا الحمدللہ, اور مطلب جیسے چاہتے ہیں لوگ, کھاتا پیتا گھرانہ تھا, لڑکا بھی اچھا تھا, سارا کچھ. کہتی ہیں بہت اچھا چل رہا تھا سب کچھ. تو شادی کے تقریباً 4 مہینے کے بعد نا میرے گھر میں اختلافات ہونا شروع ہوئے. کہتی ہیں پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جیسے رنجش ہو جاتی ہے میاں بیوی میں, ظاہر ہو ہی جاتی ہے سب کے گھروں میں. تو کہتی ہیں پہلے تو اتنا زیادہ ہم نے نہیں اس کو سیریس لیا. کہتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہو جاتی تھیں, سسرال والوں کے ساتھ بھی یا ہسبینڈ کے ساتھ خاص طور پہ. سسرال والوں کے ساتھ تو اتنی نہیں, کہتی ہیں ہسبینڈ کے ساتھ میں اسپیشلی. تو کہتی ہیں وہ آہستہ آہستہ نا جھگڑے بہت زیادہ بڑھتے گئے. وہ اتنے بڑھتے گئے کہ ایک ٹائم پہ ایسا ہو گیا کہ بس ہم دونوں نے سوچ لیا کہ ہم نہیں ساتھ رہ سکتے. تو سمجھ لیں کہ نوبت طلاق تک آنا شروع ہو گئی. کہتی ہیں پھر میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور وہاں جا کے نا کہتی ہیں بس میری بھی ضد کہ نہیں جی بس اب تو میں نے طلاق ہی لینی ہے اور بس میں نہیں رہ سکتی مزید. تو کہنے لگی ہسبینڈ کا بھی کچھ اس طرح سے تھا. کہتی ہیں پھر نا ایک دن ایسے ہی نا میں اسکرول کر رہی تھی, اسکرول کرتے کرتے میری نظر پڑی اور سورہ بقرہ کے فضائل پہ. کرنے کی میں نے سوچا کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے. کہتی ہیں اور میں نے اس نیت سے نہیں کہ جی میرا گھر اگر ٹوٹ رہا ہے یہ اس طرح سے, تو کہتی ہیں ایسا نہیں, میں نے نا اس نیت سے پڑھنا شروع کی. ظاہر ہے ایک اتنا بڑا ڈیسیژن لینا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو کہتی ہیں میں نے یہ اس لیے پڑھنا شروع کی کہ میرے دل کو سکون آ جائے, اور اگر میں ایک صحیح فیصلہ لے رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے دل میں سکون دے دے, اور اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا کوئی راستہ دکھا دے اور میں اپنا فیصلہ بدل سکوں. تو کہتی ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اچھا کہتی ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا نا تو تبدیلی آنا شروع ہوئی. پہلے تو کہتی ہیں میرے اپنے اندر مجھے تبدیلی آتی محسوس ہوئی کہ مجھے پڑھنے کے بعد نا اپنے اوپر جو بوجھ محسوس ہوتا تھا نا اس سے پہلے, کہتی ہیں پتہ نہیں وہ کوئی نظر بد کا بوجھ تھا, کوئی حسد تھی یا کسی کا کوئی جادو تھا. کہتی ہیں مجھے نہیں پتا, وہ اللہ جانتا ہے. کہتی ہیں مجھے وہ بوجھ اترتا اپنے اوپر سے محسوس ہوا. مجھے پہلے دن سکون ملا تھوڑا سا. کہتی ہیں جب پہلے دن ایسا ہوا میں نے دوسرے دن پھر کیا کیا, پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے سننا بھی شروع کر دیا. میں رات کو لگا لیتی تھی, میں سننا شروع کر دیتی تھی. کہتی ہیں اچھا وہ میں نے سننا شروع کیا. تو کہتی ہیں پھر آہستہ آہستہ نا یہ تقریباً کہتی ہیں کوئی ہفتہ 1.5 ہفتہ گزرا ہوگا, تو مجھے ایسا لگا کہ اب جو ہے نا چیزیں کچھ سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف جا رہی ہیں. کہتی ہیں پھر ہسبینڈ کے ساتھ جو میری بات چیت نہیں تھی, انہوں نے میرے گھر والوں کو کال کی. کہتی ہیں مجھے کال نہیں کی, میرے گھر والوں کو کال کی. انہوں نے کہا کہ چلے میری طرف سے غلطیاں ہیں, کچھ غلطیاں ان کی طرف سے بھی ہیں, دونوں طرف سے ہوتی ہیں, تو آپ بات کر لیجئے, ہم بیٹھ کے کوئی راستہ نکال لیتے ہیں, کوئی مصالحت کا راستہ نکالتے ہیں. کہتی ہیں بہرحال گھر والے تو میرے پہلے بھی مجھے کوئی خاص سپورٹ نہیں کر رہے تھے کوئی بڑا ڈیسیژن لینے میں. تو جب گھر والوں سے اس طرح کی بات ہوئی تو انہوں نے مجھے تھوڑا بہت سمجھایا. کہتی ہیں پہلے میں وہ جو سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھی, میں کسی کی بات نہیں سن رہی تھی, میں نے بات سنی, سمجھنے کی کوشش کی اور مجھے تھوڑا بہت سمجھ میں آنا شروع ہوا. کہتی ہیں پھر ایسا ہوا کہ میرے سسرال والوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ ایک سیٹنگ ارینج کرتے ہیں اور آپ لوگ بیٹھ کے بات کریں. تو کہتی ہیں پھر میں نے کہتی ہیں اس سارے سین میں, اس ساری صورتحال میں سورہ بقرہ کو نہیں چھوڑا. میں ساتھ ساتھ پڑھ رہی تھی اور قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور ساتھ میں نمازیں میری بالکل ریگولر چل رہی تھی. کہتی ہیں پھر ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے بات کی اور ہمارے مسائل سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو گئے. اور کہتی ہیں اب میں اپنے گھر میں ہوں ماشاءاللہ, اور میں اپنے گھر میں بڑی خوش ہوں. جو ہمارے پہلے بہت بڑے بڑے جھگڑے ہمیں لگ رہے تھے, تو ہم نے جب بیٹھ کے سوچا تو ہمیں لگا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اور یہ تو بہت بڑے مسائل ہی نہیں تھے, ہم نے ان کو مسائل بنایا ہوا. تو کہتی ہیں یہ سارا اللہ کے کلام کی طاقت سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مسائل حل کیے, مجھے میرے گھر میں دوبارہ سے بسا دیا. ادروائز کہتی ہیں رشتہ بالکل ختم ہونے کے قریب تھا. تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا, کوئی انسان ہماری ترقی سے حسد کر رہا ہے, کوئی جلن کا شکار ہے, کوئی ہمیں خوش دیکھ کے خوش نہیں ہے, نظر بد بالکل برحق ہے. تو کوشش کیجئے کہ ایک تو اپنی زندگی میں نا جہاں آپ کو لگے نا کسی کی حسد کی نظر ہے, کسی کی جلن کی نظر ہے, تو ان لوگوں سے دور ہو جائیں. سیکنڈلی کوئی نہ کوئی اپنے گھر میں اس طرح کی چیز کا معمول ضرور بنا لیں, جیسے سورہ بقرہ کا تو لازمی بنا لیجئے. پھر سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں نا, یہ تو میں کہتی ہوں اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھیے. اچھا دیکھیں, یہ نہ صرف تلاوت کے لیے الفاظ نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کے نا اصول ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے, اس سورہ میں کیا ہے آپ کے لیے نماز, صدقہ, روزہ, حج, نکاح, طلاق, قرض, تجارت, والدین, تقویٰ, بہت سے معاملات کے بارے میں رہنمائی آپ کو ملتی ہے. اگر ہم سورہ بقرہ پڑھیں لیکن اپنے معاملات میں دھوکہ دینا
کسی کا حق ماریں، رشتوں میں ظلم کریں، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کریں، پھر اپنے عمل پہ غور کیجیے گا. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی میں تو یہ بھی پڑھ کے دیکھ لیا، میں نے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیا، میرے مسائل نہیں حل ہو رہے. تو میں بتاؤں آپ کو وہ کیوں نہیں حل ہو رہے ہوتے؟ کیونکہ ہم باقی چیزوں میں حق تلفیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم باقی چیزوں میں نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عبادتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے پہلے یہ دیکھیں کہ کہیں کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا، کہیں ہم سے جانے انجانے میں کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا. کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو بدلنا ہے. جب آپ اپنے آپ کو بدلتے ہیں نا تو پھر ہر چیز کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سورہ بقرہ پڑھ رہی ہیں یا کچھ بھی پڑھ رہی ہیں، سب سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیجئے کہ کیا میں جو کچھ کر رہا ہوں، باقی جو میں میرے ساتھ جو کچھ بھی چل رہا ہے زندگی میں، وہ سب کچھ میں اللہ کے احکامات کے مطابق کر رہا ہوں کہ نہیں، یا وہاں پر مجھ سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں. پہلے ان غلطیوں کو تائیوں کو ختم کیجیے اور پھر آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کس طرح سے سکون آتا ہے. تو پیاری بہنوں، سورہ بقرہ کو صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ لوگ کہتے ہیں اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے، اسے اس لیے پڑھیں کہ اللہ کلام ہے، اس لیے پڑھیں کہ آپ اپنے رب کو جاننا چاہتی ہیں، اس لیے پڑھیں کہ اپنے دل کو قرآن سے زندہ کرنا چاہتی ہیں، اور اس لیے پڑھیں کہ آپ چاہتی ہیں کہ قرآن صرف آپ کے گھر میں نہ ہو بلکہ آپ کے دل میں، آپ کے الفاظ، آپ کے فیصلوں اور آپ کے کردار میں بھی نظر آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور ہماری زندگی کی حقیقی رہنمائی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو جناب یہ تھی وہ سٹوری ان میری بہن کی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. ہوپ فلی آپ لوگوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا کوئی سا بھی مسئلہ ہے نا، جیسے وہ کہا گیا نا کہ حدیث میں ہی ہے، میرے پاس ایگزیکٹ ورڈز تو مجھے نہیں یاد، کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے مانگیے. زندگی میں کوئی بھی مسائل پریشانی ہے نا، اللہ کے آگے گڑ گڑائیے گا، لوگوں کے آگے نہ کہیں. لوگ تو تماشا بناتے ہیں، لوگ تو مذاق بناتے ہیں، لوگ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے. بس آپ نے اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی راستے بنانے والا، اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. تو زندگی میں آسانیاں بانٹیں، آسانیاں مل جائیں گی. اپنے دل کو صاف رکھیں. آپ کا دل صاف ہوگا نا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، سامنے والے کا دل نہیں بھی صاف نا، آپ کا دل اگر صاف ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنائے گا. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے مدد دے گا. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ بعض دفعہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے، ایسی جگہوں سے وسیلے بناتا ہے کہ ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے. اس لیے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. استغفار کو بالکل نہیں چھوڑنا. استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کرتے رہیں. درود شریف نہیں چھوڑنا. میں آپ کو بتاؤں، درود شریف وہ چیز ہے، آپ پڑھ رہے ہوں گے نا، آپ کو عادت ہوگی. اللہ جانتا ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے، لیکن لاشعوری طور پہ وہ انسان کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جس وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے نا، اپنے ارد گرد کے رشتے بھول جاتا ہے، دنیا کو بھول جاتا ہے، دنیا والوں کو بھول جاتا ہے، دنیاوی چیزوں کو بھول جاتا ہے، اس وقت اس کو وہ درود شریف یاد رہتا ہے. کس لیے یاد رہتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ اس کو اپنی زندگی میں اس نے شامل کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس کی زبان پہ جاری رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے. آمین یا رب العالمین. اور ہم سب کی زندگیوں میں سکون دے، راحت دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے، مشکلات سے بچائے. آمین یا رب العالمین. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. چینل پہ نئے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.